السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خاموشی کے فائدے کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ہم جب خاموش رہتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا، سب کے بیچ میں بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم بولیں لیکن تول کر بولیں، پہلے سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو تولیں، اس کے بعد بولیں۔ یعنی ہم جب سنیں گے، اس کو پھر سمجھیں گے، اس کے اوپر ہم سوچ سمجھ کے جب کام لیں گے تو سوچ سمجھ کر ہم بولیں گے بھی۔ تولنے کا مطلب ہے کہ اتنا ہی ہم بولیں جتنا ہم کسی چیز کو تولتے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ اسی طرح ہم زیادہ بھی نہ بولیں اور بہت کم بھی نہ بولیں۔ یعنی بولیں لیکن جہاں جگہ آئے وہاں بولیں۔ خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ یعنی جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے بہت زیادہ بولتا ہے تو وہ دوسروں کی سنتا ہی نہیں ہے، بس اپنی ہی بات بولے جائے گا، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، چار لوگوں کے بیچ میں بولتا رہے گا۔ اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ بول دیتا ہے، بہت کچھ بول دیتا ہے، تو پھر لوگوں سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، پھر وہ پچھتاوا بھی کرتا ہے کہ ارے ہم نے کیوں بولا، ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، ہمیں ایسے نہیں کسی کے آگے بولنا چاہیے، تو وہ پچھتاوا بھی کرتا ہے۔ اور جب زبان سے کوئی بولی نکل جاتی تو واپس تو آتی نہیں ہے۔ جیسے پیڑ سے پتے گر گئے، آنکھوں سے آنسو گر گئے، تو واپس تو ہو نہیں سکتے، ویسے ہی زبان سے اگر کوئی بات نکل گئی تو وہ واپس تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو کڑوی بات بول دیتے ہیں اور وہ تاعمر اس بات کو وہ بھولتا نہیں ہے، اس بات کو وہ کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مار دیا اور زخم بن گیا تو وہ زخم تو دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے اگر کڑوی بات بول دی تو وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ وہ سال میں، 2 سال میں، 6 مہینے میں وہ یاد آ ہی جاتا ہے، دماغ میں وہ بات آئی جاتی ہے۔ تو جب انسان بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، اور جب کسی کی سنتا نہیں ہے تو وہ کوئی بات سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنانا چاہتا ہے کہ تم سنو، صرف بولو ہی مت، سنو بھی۔ تو ہم جب بھی بولیں بڑا سوچ سمجھ کے بولیں، تول کر بولیں، پہلے سنیں، سمجھیں، پھر بولیں۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم باتیں کریں گے، اسی کے بارے میں کچھ حدیثیں بھی ہم بتائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ تو چلیے آج ہم بتاتے ہیں کہ اگر ہم کم بولتے ہیں یا خاموشی کے ساتھ اپنا ہم کام کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اور زیادہ بولنے سے تو نقصان ہی نقصان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بہت زیادہ جو بولتا ہے صرف نقصان ہی اٹھاتا ہے، 10 لوگوں کے بیچ میں وہ ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں، تو اس کو ہم جانتے ہیں۔ ایک بات اور ہے، جب انسان جو زیادہ بولتا ہے تو اسے لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہوشیار ہے، اور جو کم بولتا ہے اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو کچھ بھی بولے گا وہ تول کے بولے گا، اور جو بڑبڑ 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 کرتا رہتا ہے وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بس بولے جاتا ہے بولے جاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں جو بول رہا ہے وہ ہوشیار ہے، جو نہیں بول رہا ہے وہ بیوقوف ہے۔ یعنی کم بولنا ان کے نظر میں بیوقوفی ہوتی ہے، اور زیادہ بولنا ان کے لیے ہوشیاری ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ زیادہ بولنا ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا دیتا ہے، اور خاموشی سے ہم بہت بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں اس کو کہ خاموشی کے فائدے اور خاموشی کی فضیلت کیا ہے۔ خاموشی کے فائدے اور خاموشی کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
इस बात को पसंद करता हो कि वह सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे तो खामोश रहने का खूब एहतमाम करे। यानी हज़रत अनस इब्ने मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि वह सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे, यानी अपनी ज़िंदगी को बहुत सहूलियत के साथ और बहुत सलामती के साथ गुजारे, तो वो खामोशी का एहतमाम करे, यानी खामोश रहे, कम बोले। ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खामोशी का एहतमाम करे अगर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करना चाहता है, तो खामोशी के साथ खामोशी का एहतमाम करे। और कौन नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से गुजरे, खुशहाल गुजरे और 10 लोगों के बीच में हमारी इज्जत हो, हमारी तारीफ हो। कौन नहीं चाहता? तो हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता ही रहे हैं कि जो चाहता हो कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे वो खामोशी का एहतमाम करे, यानी खामोशी को इख्तियार करे। दूसरा है कि हज़रत दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि खामोशी हिकमत है और इसे इख्तियार करने वाले बहुत ही कम हैं। यानी हज़रत दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि खामोशी हिकमत है। यानी हम कहते हैं हिकमत से काम लो, वो हिकमत है। खामोशी जो है वो हिकमत है और इसे इख्तियार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। यानी उस हिकमत को, उस खामोशी को इख्तियार करने वाले बहुत ही कम इस दुनिया में मिलते हैं। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि अगर हम खामोश रहते हैं तो खामोश रहकर भी हम बहुत सारे हिकमत का काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे 4 लोग बड़े लोग बातें कर रहे हैं और हम जाकर वहाँ सुन लिए, सुनने के बाद उसे समझे, उसके ऊपर हमने सर्च किया हमें क्या करना चाहिए और आराम से हम कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कि किसी को पता ना चले, हम ऐसे कर लेंगे। और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो तो बड़बड़ करके और सबके सामने बता देगा, तो उसका जो निचोड़ है ना अगला भी ढूंढ लेता है। और अगर वो खामोशी के साथ, दूसरा है अगर खामोशी के साथ उसे सुन ले और सुन के उसका निचोड़ निकाले, उस पर काम करे, तो उसका काम सबसे बेहतर होता है। कोई भी सवाल हो, अगर हम बच्चों के सामने ही हम कोई सवाल रख दें कि ये 2 सवाल है, 3 और 2 5 क्या होता है, तो बच्चा पहले से ही तैयारी कर लेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। मतलब 3 और 2 कितना होता है, तो वो पहले से ही बच्चा जोड़ लेगा कि ये तो 5 होता है। लेकिन अगर हम अचानक बच्चे से पूछें कि 3 और 2 कितना होता है, खामोशी के साथ पूछें, तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। उसी तरह मतलब जो लोग बड़बड़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो उनके सवाल, उनकी मतलब इज्जत जो है ना, वो कुछ कहते भी हैं तो लोग कहते हैं अरे हट, तुम तो ऐसे ही फालतू बोलते रहते हो, ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो हम कम बोलें, तोल कर बोलें, लेकिन सही बोलें। तो वही अब वो दरदा बोल रहे हैं, हजरत दरदा बोल रहे हैं कि खामोशी जो है वह हिकमत है और इसको इख्तियार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। अगर इस हिकमत से को हम बहुत आराम से खामोशी के साथ
ہم کام کریں تو بہت ہم کچھ کر سکتے ہیں. یعنی سنو زیادہ اور بولو کم. خواہ مخواہ کا بولنا، فالتو کا بولنا یا زیادہ بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تیسرا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی خاموشی جو ہے وہ دشمنوں کو جواب دیتی ہے. خاموشی اگر ہم نے اختیار کر لیا تو ہمیں نجات دلاتی ہے، ہمیں کامیاب بنا دیتی ہے خاموشی. اور خاموشی جو ہے ہمیں بہت اونچائیوں تک لے جاتی ہے. یعنی اگر کسی نے کہہ دیا اچھا تم سے یہ نہ ہو پائے گا، یہ کام تم سے تو نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہ دیں، اس پہ ہم لگن سے کام کریں، خاموش رہ کے کام کریں، انشاءاللہ تعالی ہم بڑے سے بڑے کام کو کر سکتے ہیں. پہاڑ کے جیسے کام کو بھی ہم کر سکتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی ہم چڑھ سکتے ہیں. لیکن جذبہ ہونا چاہیے اور خاموش رہ کر ہمیں کام کرنا. ہم کام کریں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے خاموشی کے ساتھ. یہ نہیں دوسروں کو بڑبڑ اس کا جواب دے دیے بڑبڑاہٹ کر کے، ایسے نہیں. یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں بولیے، یہ نہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ہم نہ بولیں. جہاں ضرورت ہو وہاں آپ بولیے، لیکن جہاں ضرورت آپ کو نہیں لگتی ہے نا وہاں فالتو کا بولنا اچھی بات نہیں ہے. پھر اپنے ویلو کو گھٹانا ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کی ویلو کوئی زیادہ نہیں رہتی. ان کو لوگ کہتے ہیں ارے ہٹو جاؤ، تمہارا تو یہی کام ہے، دن بھر بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہتے ہو، کبھی ادھر بولتے ہو کبھی ادھر بولتے ہو. تو ان کی ویلو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ کم بولتے ہیں، تول کر بولتے ہیں، سمجھ کر بولتے ہیں، سمجھداری سے کام لیتے ہیں، ان کی بہت عزت ہوتی ہے سماج میں، بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. ارے وہ بہت انسان جو ہے نا وہ فلاں آدمی بہت کم بولتا ہے لیکن بہت اچھی بات بولتا ہے، بہت تول کر بولتا ہے، کسی کو ایسی بات نہیں بولتا کہ جس کو کسی کو تکلیف ہو. تو اس کی بہت سماج میں عزت ہوتی ہے. تو ہمیں خاموشی کے جو فائدے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا ہے کہ جس نے خاموشی کو اختیار کر لیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو نجات ہمیں بھی پانا ہے، آپ کو بھی پانا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو تول کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبھی مسلمانوں کو اللہ تعالی جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خاموش رہو تمہیں نجات مل جائے گی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان پر رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.